السلام علیکم ویورز، ایک خبر سرگرم ہے کہ 2017 میں میاں محمد نواز شریف کی جانب سے ہندو برادری کے لیے الاٹ کیے جانے والے ایک پلاٹ پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سرکاری خرچے پر بنے گی۔ ویورز، آج میں حکومت پاکستان کی طرف سے اسلام آباد میں سرکاری طور پر مندر تعمیر کرنے اور اس کی شرعی حیثیت، عوامی رد عمل، ہماری ذمہ داری پر بات کروں گا۔ دوستو، یہ سرزمین جس کے اوپر مندر کا افتتاح ہوا ہے، یہ نواز شریف دور میں ہندوؤں کے لیے الاٹ کی گئی تھی۔ ان کو کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات اب گزر چکی۔ اب ہم اس دور سے نکل چکے ہیں، اب ہم 2020 میں رہ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری خرچ پر مندر کی تعمیر کی اجازت دے دی گئی ہے اور بہت جلد اس پر کام شروع ہوگا۔ تو دوستو بھائیو، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے ہمیں تمام دوسرے لوگوں کے مذاہب کے احترام کا درس دیا، اور یقیناً ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام کرنا بھی چاہیے، مگر اسلام میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ میں یا آپ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے پیسے دیں، یا میرے اور آپ کے دیے گئے پیسے سے دوسرے مذاہب کے لیے شرک خانے کھولے جائیں جہاں وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کریں، اس کا ایصال ثواب ہمیں بھی ملے۔ جی تو ویورز، اسلام کے مطابق سرکاری خزانے کے کچھ مصارف ہیں۔ یہ سرکاری خزانہ عوام کی فلاح و بہبود، رستوں کی تعمیر، عوام کی سہولت کے لیے اور دیگر ریاستی مسائل حل کرنے کے لیے، ریاست میں یتیموں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ان سب کے لیے یہ خزانہ استعمال ہوتا ہے۔ سرکاری خزانے سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر ہرگز نہیں ہو سکتی اسلام کے مطابق۔ یہ اس چیز کی عقلی دلیل ہے۔ حکومت کے پیسے سے جو عبادت گاہ تعمیر ہوگی، اس عبادت گاہ میں اللہ کے خلاف شرک کیا جائے گا، کلمہ باطل بولا جائے گا، تو یہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ دوستو، محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا مندر ڈھایا تو اسے مندر یا بت چھوڑنے کے لیے سونا اور ہیرے جواہرات پیش کیے گئے، اسے آفر کی گئی۔ جس طرح سے آج کل یہ 2000 ووٹ کے لیے مندر کا افتتاح کیا جا رہا ہے، زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، تو اس وقت سلطان محمود غزنوی کو سونا اور ہیرے جواہرات ان کی آفر کی گئی باقاعدہ، مگر اس وقت محمود غزنوی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا۔ محمود غزنوی کے وارثوں، اس نے کیا کہا کہ اگر میں آج اس بت کو چھوڑے دیتا ہوں تو تاریخ مجھے بت شکن نہیں، بت فروش کہے گی۔ اور فتح مکہ کے دن ریاست مدینہ کے سربراہ نے خانہ کعبہ میں وجال حق کی صدا لگا کر بتوں کا خاتمہ کیا، جبکہ آج کے دور کی ریاست مدینہ کے دل میں ایک مندر کی تعمیر آزادی مذہب کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ کس قسم کی آزادی مذہب؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جی تو دوستو، ساتھ ساتھ میں نے اس ویڈیو میں جو تصاویر لگائی ہیں ان میں آپ نے عوامی رد عمل بھی دیکھا ہوگا۔ اپنی آواز اٹھائیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ حکومت وقت مجبور ہو اس گھناؤنے کام کو روکا جا سکے، تاکہ عمران خان صاحب آپ بھی غور کیجیے، آپ بھی غور کیجیے، تاکہ تاریخ آپ کو بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور کے اوپر جانے۔ کم از کم ہم آپ سے اور کچھ
نہیں مانگتے، کم از کم اگر مسجد سرکاری خرچوں پہ نہیں بن سکتی تو مندر بھی مت بنائیے، اور اگر مسجدیں بنتی بھی ہیں تو بھی ہم آپ کو اپنے پیسے سے، جو میں نے آپ کو ٹیکس دیا، جو عوام نے آپ کو ٹیکس دیا، اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔